الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم فریضہ اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کی ادائیگی کے لیے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ مختلف طریقے سے مختلف اسلوب سے مسلمانوں کو حکم دیا ہے. کہیں فرمایا اللہ کا حق ہے اور یہ دینا ہے، کہیں فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، حقیقت میں تو تم فقیر ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ نے ہی تمہیں عطا کیا ہے. کہیں فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اپنا ہی سمجھتے ہو تو قرضے کے طور پہ اللہ کے دین پہ خرچ کر لو. یہ تمام احکام متعلق ہیں زکوٰۃ سے، اور زکوٰۃ یہ ایسی واحد عبادت ہے کہ جس میں ایک شخص خود اکیلے اس فرض پر عمل نہیں کر سکتا. اس میں کم از کم 2 مسلمان مومن چاہیے، ایک تو صاحب نصاب ہوگا اور دوسرا مستحق ہوگا. عام طور پہ ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مستحق سب سے بہتر اور سب سے اچھا مصرف کون سا ہے؟ اس سلسلے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے کچھ احکام نازل کیے ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئی، اور اسلام کا ایک منظم ریاست اور ایک منظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لشکر تیار ہونے لگا، تو اسلام کے دشمنوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. مختلف میٹنگز بلائی گئی، مختلف باتیں مشورے کیے گئے. آخر میں منافقین اور یہود و نصارا نے یہ فیصلہ کیا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جمع ہیں ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے، اور جب ان پہ خرچہ نہیں کیا جائے گا اور ان کو پیسے اور ان کو مال نہیں دیا جائے گا تو یہ خود بخود سارے چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے کہا یہ بیوقوف ہیں، ناہنجار ہیں، یہ بات سمجھتے ہی نہیں. آسمان و زمین کے خزانے صرف اللہ تبارک و تعالی کے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور منافقین حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں. آج کل کے دور میں اگر آپ غور کریں، کبھی IMF، کبھی FATF، کبھی فلانی ایجنسی، کبھی فلانی اتھارٹی، ان سب کو ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے کہ جی مسلمانوں کے جو یہ مدرسے ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ تبلیغی مراکز ہیں اور مختلف دینی معاملات ہیں، قرآن کریم کے مکاتب ہیں، اگر کسی طرح ان کی فنڈنگ کنٹرول کر لی جائے تو آہستہ آہستہ یہ خود ختم ہو جائیں گے. نہ استاد رہے گا، نہ شاگرد رہے گا، نہ محدث ہوگا، نہ طالب ہوگا، نہ تفسیر ہوگی، نہ قرآن کی تعلیم ہوگی، تو خود بخود اسلام اور ایمان کی علامات ان میں سے ختم ہو جائیں گی. اور بالکل وہی صورتحال ہے جو منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف سازش کی تھی. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 احکام نازل فرمائی ہیں. پہلا حکم وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزائن اللہ کی دست قدرت میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہو تو اس زمین پہ کوئی مخلوق بھی اس کے آگے آڑے ہاتھ نہیں آ سکتی، اس کو روک نہیں سکتی. پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. منافقین کی برائی اور منافقین کی کمینگی بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے بھی حکم نازل کیا
کہ وہ منافقین ہیں، وہ یہود ہیں، وہ نصارہ ہیں، وہ اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے. تم تو مسلمان ہو، اور مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پہ کے آگے اپنا سر خم تسلیم کرے گا. اور فرمایا کہ یہ جو تمہاری دنیا کی اموال ہیں اور اولادیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے تم اللہ سے غافل ہو جاؤ. آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے تمہیں بھی جو کچھ دیا ہے اس میں سے مال خرچ کرو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے قبل کہ موت آ جائے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور جب موت آ جائے اور جنت اور جہنم جزا و سزا کے سلسلے انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج کے دن تم سے پردے ہٹا دیے گئے اور تمہاری نظر بہت تیز ہو چکی ہے. مفسرین فرماتے ہیں مومن کو اللہ کی نعمتیں، جنت کے نظارے نظر آتے ہیں، اور کافر اور منافق کو جہنم کے عذاب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کے نزدیک سب کے سب کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو اس سے مؤخر ہونے کی کوئی ترتیب نہیں ہوگی. اور موت کے وقت توبہ قابل قبول نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یہ ایمان رد فرما دیا. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون یہ ایک ایسا کافر گزرا ہے کہ اس کے خزانے بہت زیادہ تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا زکوٰۃ دو، اس نے کہا میں کیوں دوں، میرا مال ہے، اللہ کو کیوں دوں میں اپنا مال. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود تلوار اٹھا کے میدان جنگ کی طرف تشریف لے گئے. صحابہ کرام نے فرمایا آپ خلیفہ ہیں، آپ مسلمانوں کے بڑے ہیں، آپ امیر ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، آپ خود کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم اگر مد زکوٰۃ میں ان کے پاس ایک رسی بھی رہ گئی اس وقت تک یہ میرے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے اور میں ان سے قتال کروں گا. زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے، اور زکوٰۃ کا منکر یقیناً کافر ہے. اور اس کے استحقاق میں اس وقت بھی جو سب سے اعلیٰ مصرف تھا اس کے خلاف سازشیں کی گئیں، اور صحابہ کرام کو معاشی طور پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے، جو قلعہ ہے، جو مسجد نبوی ہے اور وہاں سے ہونے والی تعلیمات ہیں وہ بند کرا دی جائیں. آج بھی وہی لوگ اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اب تو ایسے حالات آ گئے ہیں کہ باقاعدہ ایک آفیسر نے مجھے بتایا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب تشریف لائے اور میٹنگ میں کہا کہ یہ مدارس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، آج تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. ہمارے اپنے مسلمان نام نہاد جس کو ہم ووٹ دے کے وہاں سیٹ پہ بٹھاتے ہیں وہ ان فکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی فنڈنگ کیسے بند کی جائے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ حق ہونے کی علامت ہے. اور انشاءاللہ تعالی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک طرف ان کی سازشیں، ایک طرف اللہ وحدہ لا شریک کی حکمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات وہ ایسے ہی مصرف میں خرچ کیے جائیں جو اس زمانے میں صحابہ کرام کے وارث ہیں اور صحابہ کرام کے حقیقی جانشین ہیں.